नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि MQM की वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ बगावत का मामला क्या है। MQM ने किस तरह से तहरीके अदम एतमाद के मामले में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजाई है। इस पूरी सूरत हाल में एक बड़े ही दिलचस्प मैसेज की कहानी क्या है, ये मैसेज कहां से घूमता घुमाता किसके पास पहुंचा और ये जो मैसेज है, इस मैसेज के पीछे असल में दो किरदार कौन हैं और इनमें से एक किरदार पिछले 48 घंटे में किस किस्म के गुल खिलाता रहा। आपको इस बारे में एक दिलचस्प वाकया भी सुनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे हाथी के दांत खाने के और लेकिन दिखाने के और होते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक बहुत ही दिलचस्प और पुरस्कार मैसेज किसने चलाया, ये मैसेज कहां कहां से घूमता हुआ किसके पास पहुंचा और MQM की बगावत की असल कहानी क्या है। आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतालिक दो हैरान कुन वाकयात बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त की सियासी सूरत हाल में अंदर खाने क्या चल रहा है। तो आपको बताएं कि एक बड़ा ही हाई पावर्ड बहुत अहम नौयत का इजलास हुआ और ये जो इजलास था, इस इजलास के दो बहुत अहम एजेंडे थे। इनमें से एक एजेंडा तो ये था कि इलेक्शन कमीशन का जो डस्का इलेक्शन का जो फैसला आया है, जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका है, उस फैसले को आला अदालतों में चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया सो आ गया, तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस फैसले को चैलेंज नहीं करना चाहिए और दोबारा से ये जो 18 मार्च को इलेक्शन का हुक्म दिया गया है, उस हुक्म के तहत हमें दोबारा से ये इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि एक तो शफाफियत को भी यकीनी बनाया जा सके और दूसरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और हमारा वो जो स्टैंस है कि हमने इदारों को मजबूत करना है, उस हमारे स्टैंस को तकवीयत भी मिले। लेकिन इसी इजलास में कुछ वुज़रा और असजद मल्ही की जो राय है वो भी सामने आई और उनकी राय ये थी कि PTI के पास इस किस्म के बहुत ठोस दलाइल मौजूद हैं कि ये जो हल्के में इलेक्शन का दोबारा हुक्म दिया गया है, यानी पूरे हल्के में रीपोलिंग का, इसका कोई जवाब नहीं बनता था और ज्यादा से ज्यादा 20 पोलिंग स्टेशंस में ही रीपोलिंग करवाने का हुक्म दिया जाना चाहिए था। इस तरह से उन्होंने कायल कर लिया कि वो आला अदालतों में अपना मौकफ साबित कर सकेंगे कि ये जो पूरे हल्के में रीपोलिंग का एक हुक्म दिया गया है ये गैर कानूनी है। ये इन हुकूमती रहनुमाओं का दावा था। अब इस मामले में एक और दिलचस्प मोड़ यह है कि इसी इजलास में एक बहुत तशवीशनाक इतला पर बात हुई और ये जो इतला थी ये एक किस्म की बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी थी और ये इतला असल में MQM के 3 अरकान के मुतल्लिक थी और ये इतला इस हवाले से थी कि ये जो 3 अरकान हैं ये सेनेट में भी और तहरीके अदम एतमाद के मामले में भी हुकूमत को यानी PTI को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। अब ये जो 3 अरकान हैं उनके हवाले से क्या मानी खेज वहां पे इंकशाफ हुआ वो भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि इसी मामले पर आसिफ अली जरदारी ने क्या इंतहाई, आप कह सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी अय्याराना चाल चली है, वो चाल क्या है। तो आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने सिंध में जो सेनेट की 11 नशिस्तें हैं कुल, उन 11 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवार खड़े किए हैं। यानी वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी वहां से 6 के बजाय 8 नशिस्तें हासिल करे और दूसरी जानिब MQM चाहती है कि वो सिंध से 2 नशिस्तें हासिल करे। अब MQM को ये खतरा है और उसके पास ये इतलात पहुंची कि उसके जो अरकान हैं उनको पीपल्स पार्टी यानी आसिफ अली जरदारी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह MQM की जो 2 नशिस्तें हैं उन दोनों नशिस्तों को या कम से कम उनमें से एक नशिस्त
پیپلز پارٹی لے اڑے گی۔ اب ایم کیو ایم کی قیادت نے اس پر ایک بڑا دلچسپ فارمولہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کا فارمولہ سینٹ میں پنجاب میں آیا، یعنی اس طرح سے پنجاب میں ہوا کہ جس کی جتنی عددی اکثریت ہے اسمبلی میں، یعنی جس کے جتنے ارکان ہیں، اس کے تناسب سے اس جماعت کے سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ تو ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے اس نے بھی یہ کہا کہ سندھ میں بھی یہی فارمولہ اپنایا جائے اور جس کے جتنے ارکان ہیں، یعنی جس پارٹی کے جتنے ارکان ہیں، تو اس کا جتنا تناسب بنتا ہے اس کے حساب سے ان کے سینیٹر منتخب ہو جائیں، کیونکہ ایم کیو ایم کو یہ پتا تھا کہ آصف علی زرداری ان کے ارکان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی ایک سیٹ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس پر ایک بڑا ہی ڈرامائی موڑ آیا۔ جب آصف علی زرداری کو ایم کیو ایم کی اس خواہش کا پتا چلا تو انہوں نے اس پورے معاملے میں ان کو ایک اور بہت ہی ایک ایسی آفر کی جس آفر کو بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ آفر کیا تھی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ اسی پوری صورتحال میں مریم نواز نے کیا دو معنی خیز نکات اٹھائے جس کا اس پوری صورتحال سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو مریم نواز نے کہا کہ ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کو لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے، یعنی اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو لانگ مارچ سے پہلے ہی وزیراعظم عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کے جیتنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قومی اسمبلی میں پی ڈی ایم کے پاس اتنے ارکان موجود ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروایا جا سکے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ خود یوسف رضا گیلانی سے رابطے کر رہے ہیں، یہ مریم نواز کا دعویٰ تھا۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے کیا چال چلی۔ تو آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری نے اپنے جو دو خاص اپنے میسنجرز ہیں، ایک ناصر شاہ اور شرجیل میمن، ان کو ایک ٹاسک دیا اور شرجیل میمن اور ناصر شاہ جو ہیں وہ بھاگتے بھاگتے ایم کیو ایم کی قیادت کے پاس پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ ایک بہت ہی عجیب فارمولہ پیش کیا سینٹ کے حوالے سے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے انتخابی مارکے کے حوالے سے۔ اب یہ انہوں نے فارمولہ جو پیش کیا وہ یہ تھا کہ اگر ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ اس کو دو نشستیں ملیں سندھ سے اور پیپلز پارٹی ان دو نشستوں پر اپنے امیدوار دستبردار کروا لے، تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایم کیو ایم یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں اور تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں پی ڈی ایم کا ساتھ دے، یعنی سینٹ میں جو یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ہونا ہے، جو انہوں نے حفیظ شیخ کے خلاف لڑنا ہے، اس میں ایم کیو ایم کے جو 7 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں جو ایک بہت کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں، وہ اگر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں تو پھر یہ سندھ سے جو دو نشستیں ہیں ایم کیو ایم کی یہ یقینی ہوں گی اور پیپلز پارٹی ان دو نشستوں سے اپنے امیدوار جو ہے وہ دستبردار کروا لے گی۔ اور اس کے اندر میسج یہ چھپا ہوا تھا کہ اگر ایم کیو ایم نے ایسا نہ کیا تو وہ جو 2 سیٹیں ایم کیو ایم کو ملنی ہیں وہاں پہ ان کی ہماری ذمہ داری نہیں، اور پھر بٹوین دی لائنز میسج یہ تھا کہ جو بھی جوڑ توڑ ہوگا، جو بھی مبینہ خرید و فروخت ہوگی، پیپلز پارٹی اپنی پوری ایفرٹ کرے گی کہ وہ 6 کے بجائے 8 نشستیں حاصل کرے۔ اب اس معاملے میں ایک بڑا ہی ڈرامائی موڑ آیا اور وہ موڑ اس حوالے سے تھا کہ جب اس قسم کی پیغام رسانی ہوتی ہے، جب اس قسم کی کوئی ڈیل کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو اس ڈیل کے متعلق کچھ نکات کو اون پرپز یعنی جان بوجھ کر لیک کر دیا جاتا ہے یا وہ نکات لیک ہو جاتے ہیں، اور عموماً اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پلس چیک کی جائے کہ اس کے اوپر کیا رد عمل آئے گا۔ اب اس حوالے سے فیصل سبزواری جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، انہوں نے کیمروں کے سامنے آن ریکارڈ کسی ذرائع سے نہیں بلکہ اپنی زبان سے یہ بتایا کہ جو یہ ڈیلیگیشن آیا تھا پیپلز پارٹی کا جس میں ناصر شاہ اور شرجیل میمن شامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ ناصر شاہ نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کے معاملے پر بات کی ہے اور اس کے بدلے میں یہ کہا ہے کہ اگر ایم کیو ایم ووٹ دیتی ہے یوسف رضا گیلانی کو اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تو پھر ایم کیو ایم کی جو 2 نشستیں ہیں سندھ میں جہاں سے اس نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، پیپلز پارٹی ان 2 نشستوں سے اپنے جو امیدوار ہے وہ دستبردار کروا لے گی۔ اور یہاں اہم معاملہ یہ ہے
کہ ایم کیو ایم کے جو 7 ارکان ہیں وہ نہ صرف یوسف رضا گیلانی کے انتخابی معرکے میں بلکہ تحریک عدم اعتماد میں بھی بہت ہی کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے جس طرح سے پچھلے سینٹ کے انتخابات میں ایم کیو ایم کے ارکان کو خرید لیا تھا، اسی طرح یہ جو اب سینٹ کا انتخاب ہونا ہے اور یہ جو یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد والی سیٹ ہے، اس حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ایسی ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ ایم کیو ایم کے کچھ ارکان پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ ایم کیو ایم کی قیادت کو بھی معلوم ہے کہ اس کے کچھ ارکان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، اور اسی تناظر میں آصف علی زرداری نے ان کو یہ جو پیشکش کی اس کا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی تھا۔ اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری اب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ سینٹ کا جو الیکشن ہے سندھ میں وہاں بھی کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ یوسف رضا گیلانی والے معاملے میں بھی ایک سرپرائز دیا جائے، اور جو تحریک عدم اعتماد ہے مجوزہ جو وزیراعظم عمران خان کے خلاف آنی ہے اس میں بھی ایم کیو ایم کے کچھ ارکان کو استعمال کیا جائے۔ اور اس حوالے سے آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف کو ایک میسج کے ذریعے اس پوری صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔